برِ صغیر میں تعلیمی نظام کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ آج ہم اس کے ایک بہت اہم باب یعنی سلطان دہلی کے دور پر بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ دور اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب تعلیم پہلی بار ایک باقاعدہ ریاستی ذمہ داری بنی۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ تعلیم، جو پہلے ایک ذاتی اور انفرادی کوشش ہوتی تھی، وہ اچانک ایک ریاستی سرپرستی والے نظام میں کیسے ڈھل گئی؟ آئیے اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، تو آج کے سفر میں ہم 5 اہم مراحل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی ایک نئے آغاز کی، پھر دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ اس کے بعد سرپرستی کے سنہرے دور، علمی اور فکری مرکز، اور آخر میں اس دور کی پائیدار میراث پر بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ایک نیا آغاز۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ادارہ جاتی تعلیم کا سورج کیسے طلوع ہوا۔ اچھا، تو ذرا سوچئے 1206 عیسوی میں دہلی سلطنت کے قیام سے پہلے کیا تھا؟ علم کا حصول نہ زیادہ تر انفرادی معاملہ تھا یا پھر چھوٹے چھوٹے حلقوں تک محدود تھا، لیکن جیسے ہی سلطنت قائم ہوئی سب کچھ بدل گیا۔ تعلیم کو ایک باقاعدہ منظم شکل دی گئی، اور اس کا مقصد صرف علم پھیلانا نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط سلطنت چلانے کے لیے قابل منتظمین تیار کرنا بھی تھا۔ اب آتے ہیں ان معماروں کی طرف جنہوں نے اس عظیم علمی عمارت کی بنیاد رکھی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے صدیوں پر محیط اس علمی سفر کا آغاز کیا۔ دیکھیں، اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے 12ویں صدی کے آخر میں محمد غوری سے۔ وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے شمالی ہندوستان میں باقاعدہ مدارس قائم کیے۔ ان کے بعد قطب الدین ایبک نے اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن اصل اور بڑا کام سلطانہ التمش کے دور میں ہوا، جنہوں نے دہلی کو علم کا ایک بڑا مرکز بنا دیا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، غیاث الدین بلبن نے تو فوجی چوکیوں تک میں مساجد اور مدارس قائم کر دیے تاکہ علم سلطنت کے ہر کونے تک پہنچ سکے۔ اور اس دور کی سب سے شاندار مثالوں میں سے ایک تھا مدرسہ ناصریہ۔ سلطان التمش نے اسے دلی میں قائم کیا، اور یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں تھا بلکہ یہ اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے اور معتبر کالجوں میں شمار ہونے لگا۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ سلطنت دہلی اعلیٰ تعلیم کے لیے کتنی سنجیدہ تھی۔ چلیں اب ہم اس سفر کے عروج پر پہنچتے ہیں، یعنی سرپرستی کا سنہرا دور۔ یہ تغلق خاندان کا زمانہ تھا، ایک ایسا وقت جب تعلیم کو اتنی ریاستی حمایت ملی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس سنہری دور کا مرکز تھے فیروز شاہ تغلق۔ مورخین ان کے دور حکومت یعنی 1351 سے 1388 کو سماجی تعلیم کا ایک گولڈن ایرا کہتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو چند شہروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے پوری سلطنت میں پھیلانے کے لیے وہ کام کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اور ان کے عزم کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے، 30 سے زیادہ۔ جی ہاں، فیروز شاہ تغلق نے اپنی سلطنت میں 30 سے زیادہ بڑے مدارس قائم کروائے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت ہی بڑا اور غیر معمولی کارنامہ تھا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوتے تھے؟ اس کے پیچھے ایک بڑا زبردست نظام تھا جسے وقف کہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ریاست زمینیں یا دوسری جائیدادیں تعلیمی اداروں کے نام وقف کر دیتی تھی، پھر ان جائیدادوں کی آمدنی سے اداروں کے سارے اخراجات چلتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ مدرسے مالی طور پر خود مختار ہو گئے اور مفت تعلیم دینا ممکن ہو گیا۔ ذرا تصور کریں کہ اس وقفے نظام کے تحت ایک طالب علم کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی۔ تعلیم مفت، رہائش مفت، کھانا بھی مفت، یہاں تک کہ کتابیں اور جیب خرچ کے لیے وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اس نظام نے اعلیٰ تعلیم کے دروازے ہر امیر اور غریب کے لیے کھول دیے، جو کہ ایک بہت بڑی سماجی کامیابی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اداروں اور ان کو چلانے کے نظام کی بات کر لی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان دیواروں کے اندر آخر پڑھایا کیا جاتا تھا؟ آئیے اب سلطنت کے فکری اور علمی مرکز یعنی نصاب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس دور کا نصاب بنیادی طور پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف تھے منقولات، یعنی وہ علوم جو روایت اور وحی پر مبنی تھے، جیسے قرآن کی تفسیر، حدیث اور فقہ۔ دوسری طرف تھے معقولات، یعنی عقلی علوم۔ اس میں منطق، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات جیسے مضامین شامل تھے۔ اور یہی توازن بہت اہم تھا، جس نے ایک ایسا علمی ماحول بنایا جہاں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم کی قدر تھی۔ اور یہ کوئی عام مضامین نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ مستند کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، جیسے منطق اور فلسفے میں عیساگوجی اور شمس بازغہ، فقہ کے لیے الہدایہ ایک بنیادی کتاب تھی، اور حدیث میں
مشکات المصابیح کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو آنے والی کئی صدیوں تک بر صغیر کے علمی نصاب کی بنیاد بنی رہیں۔ آخر اس پورے نصاب کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مقصد بہت واضح اور عملی تھا۔ سلطنت کو چلانے کے لیے ایک پڑھی لکھی جماعت کی ضرورت تھی، عدالتوں کے لیے قاضی چاہیے تھے، عوام کی رہنمائی کے لیے علماء اور انتظامیہ چلانے کے لیے ماہرین۔ یہ سارا تعلیمی نظام دراصل اسی ضرورت کو پورا کر رہا تھا اور سلطنت کو فکری اور انتظامی طور پر مضبوط بنا رہا تھا۔ اور اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس پورے نظام کا نتیجہ کیا نکلا۔ دہلی سلطنت کی یہ تعلیمی میراث کتنی پائیدار ثابت ہوئی اور اس نے مستقبل کے لیے کیا بنیاد فراہم کی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ دہلی سلطنت کی تعلیمی میراث بہت گہری ہے۔ انہوں نے تعلیم کو پہلی بار ایک ریاستی ذمہ داری بنایا، وقف کے نظام سے مالی طور پر خود مختار اداروں کا ایک جال بچھا دیا، اعلیٰ تعلیم کو سب کے لیے مفت اور قابل رسائی بنایا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا متوازن نصاب دیا جس میں دین اور دنیا دونوں شامل تھے۔ یہی وہ فکری ڈھانچہ تھا جس نے نہ صرف سلطنت کو سہارا دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راہ ہموار کی۔ اور یہیں پر ہم ایک اہم سوال پر بات ختم کرتے ہیں کہ دہلی سلطنت نے جو یہ مضبوط تعلیمی ڈھانچہ کھڑا کیا، وہ آنے والی مغل سلطنت کے لیے ایک بنیاد کیسے بنا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں برصغیر کے علمی تاریخ کے اگلے شاندار باب کی طرف لے جاتا ہے۔